بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی 3 اہم احادیث کا مطالعہ کریں گے جو اسلام میں سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر مبنی ہیں۔ ان احادیث میں ہمیں جھوٹ کی سنگینی اور سچائی کی عظمت کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عارضکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں سن لو، یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دو۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا، کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسروں پر حرام ہے، یعنی ان کے خلاف کسی قسم کی زیادتی یا بدسلوکی جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں یہ بات خاص طور پر یاد دلائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ مسلمان کی عزت اور جان کو نقصان پہنچانا اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ جیسے حرم کی حرمت ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کی حرمت ہے، اور اس کا پامال کرنا سخت گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایک سنگین گناہ ہے، اور اس کا انجام دوزخ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا نہ صرف دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتی چلوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث پہلے بیان کی گئی حدیث کا ایک اور مؤثر تکرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنے کی سنگینی کو مزید واضح کرتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی کی احادیث کو انتہائی احتیاط اور صداقت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور جھوٹ سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ آج کی ان 3 احادیث میں ہمیں سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرمودات ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھیں اور جھوٹ سے بچیں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور آگے پہنچانے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔